بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جب بھی اللہ کے زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا یا ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا، اور جو لوگ غریب تھے وہ ان کا حق کھایا کرتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں کرواتا، اور جو انسان اس کا غلام نہ بنتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا اور انہیں بھی جو اس کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ پیغام فرعون تک پہنچایا تو فرعون نے اس کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کا حکم نہیں مانتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے دور چلے جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کی قوم کو میں قتل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے اپنی قوم کے ساتھ اور فرعون ان کے پیچھے ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے پاس پہنچے، اور فرعون کا لشکر ان کے پیچھے ان کو مارنے کے لیے پہنچنے ہی والا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم کہاں پھنس گئے؟ پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے یہ دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ وہ سب کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا۔ تبھی بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہماری آپس میں بنتی نہیں، اپنے خدا کو کہہ دیں کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 جگہ اپنی عصا ماری اور 12 الگ الگ راستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل کو پار کرنے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے آنے لگے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے دوسرے طرف چلے گئے، یعنی دریا کو پار کر لیا، اس وقت دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ بس وہ پانی پھر سے اپنی جگہ واپس آ کر مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اتنی دیر میں فرعون چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا، کہو اے فرعون، اب ایمان لاتے ہو جب دوزخ میں تیرا مقام مقرر ہو چکا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے نسلوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ ناظرین، بے شک جس انسان نے تکبر کیا یا لوگوں پر ظلم کیا وہ اللہ کے رحمت سے دور گیا اور دوزخ پہنچ گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔